بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے ہی ہاتھوں اپنے گھروں میں مصیبتوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم دن رات سخت محنت کرتے ہیں، اپنا خون پسینہ ایک کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گھر میں نہ تو قلبی سکون ہوتا ہے، نہ رزق میں برکت ہوتی ہے، اور نہ ہی طرح طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ آخر اس کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ خدا کی قسم، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ محرم الحرام کا مقدس مہینہ جو اسلامی سال کا آغاز ہے اور بے پناہ فضیلتوں کا حامل ہے، اس کے گزرنے سے پہلے اگر آپ نے اپنے گھر کے کونے کونے میں جھانک کر وہ 7 چیزیں باہر نہ نکالیں تو یاد رکھیں کہ آپ کی ساری محنتیں رائگاں جا سکتی ہیں اور آپ کو بعد میں شدید پچھتاوا ہوگا۔ آپ کا گھر، جسے آپ کے لیے جائے پناہ اور سکون کا گہوارہ ہونا چاہیے، ایک ایسی جگہ بن سکتا ہے جہاں رحمت کے فرشتے داخل ہونے سے بھی کتراتے ہیں۔ میں آج آپ کو وہ 7 خطرناک اور مہلک چیزیں بتانے والا ہوں جو دانستہ یا نادانستہ طور پر آپ کے رزق کے دروازے بند کر رہی ہیں۔ بہت سے لوگ ان چیزوں کو جدید طرز زندگی کا حصہ یا گھر کی زینت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی چیزیں آپ کی غربت، تنگ دستی اور بدبختی کی جڑ ہیں۔ اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ آنے والا پورا سال آپ کا گھر اللہ کی رحمتوں کا مرکز بن جائے، تو اس اسکرپٹ کو ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز مت کیجیے گا، کیونکہ ان میں سے ایک بھی چیز اگر آپ کے گھر میں باقی رہ گئی تو وہ آپ کی تمام نیکیوں اور برکتوں کو دیمک کی طرح چاٹ جائے گی۔ دوستو، آخر وہ 7 چیزیں کون سی ہیں اور انہیں کیسے اپنے گھروں سے باہر نکالنا ہے، یہ جاننا آپ کے لیے زندگی اور موت، یا یوں کہیے کہ روحانی بقا کا مسئلہ ہے۔ دوستو، سب سے پہلی چیز جو ہمارے گھروں سے رحمت کے فرشتوں کو دور بھگا دیتی ہے، وہ ہے ہمارے گھروں میں لگی ہوئی جانداروں کی تصویریں اور مجسمے۔ آپ ذرا غور کریں، ہم نے اپنے گھروں کی دیواروں پر، الماریوں پر، اور یہاں تک کہ جدید دور میں اپنے موبائل اور لیپ ٹاپ کی اسکرینوں پر ایسی تصاویر سجا رکھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر یا کتا ہو، وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، اگر آپ کے گھر میں آپ کا کوئی عزیز مہمان آنا چھوڑ دے تو گھر کتنا ویران اور اداس محسوس ہوتا ہے۔ تو جس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے ہی نہ آئیں، کیا وہاں کبھی حقیقی سکون آ سکتا ہے؟ کیا وہاں کبھی رزق میں برکت نازل ہو سکتی ہے؟ ہم اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں میاں بیوی اور بہن بھائیوں کی لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کمایا ہوا پیسہ آخر کہاں چلا جاتا ہے، حالانکہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ چیزیں گھر میں جمع کر رکھی ہیں جو اللہ کی رحمت کو روکنے کا سبب بنتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ دلیل دیں گے کہ یہ تو صرف شوق ہے، یہ تو آرٹ ہے، یا یہ تو ہماری یادگاریں ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا ہماری یادگاریں اللہ کی رحمت سے زیادہ اہم ہیں؟ کیا ہمارا یہ دنیاوی شوق ہمارے رزق کی برکت سے زیادہ قیمتی ہے؟ شیطان آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالے گا کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ تو بس سجاوٹ ہے، لیکن جس دن آپ کا رزق تنگ ہوگا، جس دن گھر میں بیماریاں ڈیرے ڈالیں گی، اس دن یہ آرٹ اور یہ تصویریں آپ کے کسی کام نہیں آئے گی۔ یہاں تصویروں سے مراد صرف دیواروں پر لگی تصویریں نہیں ہے، بلکہ گھر میں موجود وہ کھلونے نما مجسمے بھی ہیں جو اکثر بچوں کے کمروں یا ڈرائنگ رومز میں سجے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوگ گھر کو سجانے کے لیے ڈیکوریشن کے نام پر پرندوں اور جانوروں کے مجسمے رکھ لیتے ہیں۔ آپ یقین جانیں، یہ چھوٹی سی لاپرواہی آپ کے گھر کی 4 دیواری میں ایک ایسا حصار بنا دیتی ہے جہاں شیطانی اثرات کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کا نور آئے تو ان چیزوں کو آج ہی سے اپنے گھر سے نکال دیں، چاہے وہ کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہوں۔ دوستو، یہ تو تھا پہلا کام جو بظاہر چھوٹا لگتا ہے، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ لیکن اب جو دوسری چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں
وہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ چیز آپ کے گھر میں 24 گھنٹے موجود رہتی ہے اور آپ کو خبر تک نہیں کہ وہ آپ کی حلال کمائی کو آگ لگا رہی ہے۔ اگر آپ نے اگلی چیز جان لی اور اسے گھر سے نہ نکالا تو لکھ کر رکھ لیں کہ گھر سے بے سکونی کبھی نہیں جائے گی۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں، کیا ہمارے گھروں میں صبح سے رات تک سکون ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے اپنے گھروں کو تفریح اور ہلے گلے کا اڈا بنا رکھا ہے۔ سارا دن موبائل پر اونچی اونچی آواز میں گانے، ہر وقت ٹی وی پر بیہودہ ڈراموں کا شور اور گھر کی فضاؤں میں موسیقی کی دھنیں گونجتی رہتی ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ شور و غل ہماری روح کو اندر ہی اندر مردہ کر رہا ہے؟ جہاں اللہ کے ذکر کے بجائے فضولیات کا راج ہو، وہاں شیطان اپنا بسیرا کر لیتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ تو بس تفریح ہے۔ میرے بھائیو، یہ محض تفریح نہیں ہے، یہ آپ کے گھر میں رحمت کے دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا ایک خاموش اور میٹھا زہر ہے۔ موسیقی اور بیہودہ ڈراموں میں اکثر وہ چیزیں دکھائی اور سنائی جاتی ہیں جو انسان کو دین سے کوسوں دور لے جاتی ہیں۔ جب گھر کی دیواریں ان گانوں اور چیخ و پکار کو سنتی ہیں تو وہ گھر اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ پھر آپ چاہے لاکھوں روپے بھی کما لیں، آپ کو کبھی ذہنی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ جس گھر میں موسیقی چلتی ہے وہاں کے رہنے والوں کے دلوں سے نیکی کی تڑپ اور عبادت کا ذوق ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھے گا، آپ کی اولاد آپ کی بات نہیں مانے گی، کیونکہ ان کے کانوں میں اللہ کا کلام نہیں بلکہ شیطانی دھنیں جاری ہیں۔ آپ آج ہی اپنے گھر کا ماحول بدل کر دیکھیں۔ ایک دن، صرف ایک دن کے لیے گھر کا ٹی وی اور گانے بند کر دیں اور اس کی جگہ کسی قاری کی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن مجید یا کوئی اچھی اسلامی گفتگو لگا کر دیکھیں۔ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ گھر کی فضا میں کیسی نورانیت اور کیسا سکون آ گیا ہے۔ دوستو، اب جو تیسری چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ تو ایک ایسی بلا ہے جو گھر کے سربراہ کے ہاتھوں سے رزق کو ایسے چھین لیتی ہے جیسے چھلنے سے پانی نکل جاتا ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کا بینک بیلنس، آپ کی کمائی دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جائے گی۔ وہ تیسری اور سب سے بڑی چیز جو آپ کے گھر سے برکت کو رخصت کر دیتی ہے وہ ہے آپس کے لڑائی جھگڑے۔ میرے بھائیو، جس گھر میں ماں باپ کی چیخیں سنی جائیں، جس گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام نہ کریں، یا جس گھر میں بھائی بھائی سے زبان درازی کرے، اس گھر میں اللہ کی رحمت ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہرتی۔ آپ کتنا بھی صدقہ دے لیں، کتنی ہی تلاوت کر لیں، اگر آپ کے گھر میں گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے ہو تو اللہ اس گھر کی نیکیوں کو شرف قبولیت نہیں بخشتا۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، جس گھر میں والدین کے دل دکھتے ہوں، کیا وہاں سے رزق کا راستہ کھل سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی کنجی والدین کی خدمت اور ان کی دعاؤں میں رکھی ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں یا آپ کے گھر میں ان کی بے توقیری ہوتی ہے تو آپ جتنی مرضی محنت کر لیں، آپ کی جیب ہمیشہ خالی رہے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون ہے۔ جو لوگ گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے کرتے ہیں ان کے گھر کا کھانا بھی برکت سے خالی ہوتا ہے۔ وہ کتنا ہی مہنگا اور لذیذ کھانا کیوں نہ کھا لیں، ان کے جسم کو طاقت نہیں لگتی۔ برکت صرف محبت، اتفاق اور ایثار والے گھر میں آتی ہے۔ اگر آپ کا گھر ایک میدان جنگ بن چکا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی کامیابی کو خود اپنے ہی ہاتھوں دفن کر دیا ہے۔ آج ہی اپنے گھر کی فضا کو بدلیں۔ اگر بحث ہو رہی ہو تو خاموش ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا ہم اپنی انا کے پیچھے اپنے پورے گھر کی برکت کو برباد کر دیں گے؟ آج ہی یہ عہد کریں کہ گھر میں اونچی آواز میں بات نہیں ہوگی، زبان سے تلخ الفاظ نہیں نکلیں گے اور ہر رشتہ دار کا ادب ہوگا۔ دوستو، یہ تو تھا لڑائی جھگڑوں کا عذاب،
لیکن اب جو چوتھی چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ آپ کے گھر کو شیطانی قوتوں کا مسکن بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالی خود پاک ہے اور وہ پاکی ہی کو پسند فرماتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس گھر میں صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں ہوتا، جہاں بیت الخلاء میں گندگی ہو، جہاں باورچی خانے میں جھوٹے برتن بکھرے پڑے ہوں اور جہاں گھر کے کونے کونے میں نجاست ہو، وہاں شیطان اپنے ڈیرے ڈال دیتا ہے۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں، لاکھوں کا صدقہ دے دیں، لیکن اگر آپ کا گھر ایک ناپاک اور غلیظ جگہ بن چکا ہے تو یاد رکھیں وہاں برکت کا داخلہ ناممکن ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ کے گھر میں کوئی بہت خاص مہمان آئے اور آپ کا فرش گندا ہو، برتن میلے ہو، تو کیا وہ مہمان وہاں ٹھہرنا پسند فرمائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت جو نوری فرشتوں کے ذریعے نازل ہوتی ہے ویسی غلیظ جگہ پر آئے گی؟ گندگی صرف مٹی کا نام نہیں ہے، یہ وہ بوجھ اور منفی توانائی ہے جو آپ کے گھر کی دیواروں سے سکون کو کھینچ لیتی ہے۔ جس گھر میں صفائی ہوتی ہے وہاں کے رہنے والے بیمار بھی کم ہوتے ہیں۔ گندگی جراثیموں کے ساتھ ساتھ دماغی تناؤ کا بھی سبب بنتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا کہ ایک صاف ستھرے خوشبودار کمرے میں بیٹھ کر کیسا سکون ملتا ہے، جبکہ ایک کباڑ خانے جیسے گھر میں گھٹن محسوس ہوتی ہے؟ صفائی کا مطلب صرف اوپر سے جھاڑو دینا نہیں ہے، بلکہ ان تمام غیر ضروری چیزوں کو باہر نکالنا ہے جو نجاست کا سبب بن رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ کیا ہم اپنے ایمان کا آدھا حصہ یوں ہی ضائع کر دیں گے؟ دوستو، اب جو پانچویں چیز میں بتانے والا ہوں وہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے رزق کے دروازوں پر پکا تالا لگا دیتا ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ وہ چیز ہے آپ کی آمدنی کا ذریعہ اور حرام کمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سخت تاکید کی ہے کہ صرف حلال رزق کھاؤ۔ اگر آپ کا پیسہ سودی بینکوں کے سود سے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دہی اور ملاوٹ کر کے یا کسی کا حق مار کر آ رہا ہے تو یقین مانیں آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں جہنم کی آگ جلا رہے ہیں۔ آپ لاکھ محنت کر لیں، کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ فائز ہوں، اگر آپ کے رزق میں حرام کا ایک ذرہ بھی شامل ہو گیا تو وہ پیسہ آپ کے گھر میں کبھی سکون نہیں لائے گا۔ وہ پیسہ بیماریوں، حادثات اور ناگہانی آفت کی صورت میں نکل جائے گی۔ کبھی غور کیا ہے کہ مہینہ شروع ہوتے ہی آپ کی تنخواہ کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ کیوں پیسہ ہاتھ میں آتے ہی غیر ضروری اخراجات میں اڑ جاتا ہے؟ یہ اسی حرام یا مشکوک پیسے کی نحوست ہے جو برکت کو کھا جاتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص حلال طریقے سے کماتا ہے اللہ اس کی تھوڑی کمائی میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ حرام کا ایک لقمہ آپ کے جسم کے خون میں شامل ہو کر آپ کی اولاد کی طبیعت کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ آج کل جو اولاد نافرمان ہو رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ وہ مشکوک نوالا ہے جو ہم انہیں کھلا رہے ہیں۔ آج ہی اپنے رزق کے ذرائع کو چیک کریں اور پختہ توبہ کریں کہ آئندہ صرف رزق حلال کمائیں گے۔ دوستو، چھٹی چیز اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی گھر حقیقت میں گھر نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک ویرانہ پن بن جاتا ہے۔ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا، جس گھر میں نہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نہ نماز قائم کی جاتی ہے اور نہ ہی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ گھر دراصل ایک قبرستان کی مانند ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس میں نہیں کیا جاتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ ایک مردہ گھر میں رہنا پسند کریں گے؟ ذرا اپنے گھر پر غور کریں، کیا وہاں دن کے کسی بھی حصے میں اللہ کا نام گونجتا ہے، یا بس دنیاوی جھگڑوں، موبائل کی آوازوں اور ٹی وی ہی کا شور ہے؟ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے ان بندوں کے گھر کو رحمت سے ڈھانپ لو۔ ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سارا دن مصلی پر بیٹھے رہیں اور اپنے فرائض چھوڑ دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بلند آواز سے سلام کرنا،
کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا، سوتے جاگتے اللہ کو یاد کرنا اور گھر میں روزانہ کچھ وقت قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنانا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام آپ کے گھر کو قبرستان سے نکال کر جنت کا ٹکڑا بنا دیں گے۔ اب باری آتی ہے ساتویں اور آخری چیز کی۔ یہ ایک ایسی باطنی بیماری ہے جسے ہم سب نے اپنے دلوں اور گھروں میں جگہ دے رکھی ہے، اور اسی کی وجہ سے ہماری دعائیں آسمان تک نہیں پہنچ پاتیں۔ یاد رکھیں، تمام تر نیکیوں، عبادات اور صفائی کے باوجود اگر آپ کے گھر کے افراد کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے میل ہے، حسد ہے، کینہ ہے یا ہر وقت بدگمانی رہتی ہے تو آپ کا گھر کبھی بھی سکون کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ حسد وہ آگ ہے جو انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ جب گھر کے افراد ایک دوسرے کی ترقی اور خوشی پر خوش ہونے کے بجائے دل میں جلن رکھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس گھر سے اپنی برکت اٹھا لیتا ہے۔ ہم باہر والوں کے ساتھ تو نہایت اخلاق اور مسکراہٹ کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن اپنے ہی گھر کے لوگوں کے لیے دل میں نفرتیں پالتے ہیں۔ یہ سوچنا کہ وہ مجھ سے زیادہ پیسے کیوں کما رہا ہے یا اس کی اولاد میری اولاد سے بہتر کیوں ہے، یہ بدگمانیاں آپ کی اپنی زندگی کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں۔ جو انسان اپنے بھائی یا بہن کی خوشی میں خوش نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی ذہنی سکون عطا نہیں کرتا۔ حاسد انسان کبھی بھی مالدار اور خوشحال نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی نظر ہمیشہ دوسروں کی نعمتوں پر ہوتی ہے اور وہ اپنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے۔ اپنے گھر میں محبت اور ایثار کا ماحول پیدا کریں، ایک دوسرے کی تعریف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے کام آئیں اور دلوں کو صاف رکھیں۔ جب آپ حسد کی اس آگ کو اپنے گھر سے نکال باہر کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسی اللہ کی رحمت آپ کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ دوستو، یہ تھے وہ 7 اہم نکات جو آپ کی زندگی اور آپ کے گھر کا نقشہ مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ان باتوں کو صرف سن لینا یا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان پر صدقے دل سے عمل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آج ہی اپنے گھر کا تنقیدی جائزہ لیں اور ان 7 خرافات اور برائیوں کو اپنے گھر سے باہر نکال پھینکیں، تاکہ آپ کا گھر حقیقی معنوں میں رحمت کا مسکن بن سکے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ گفتگو اور یہ نکات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں تو اسے اپنے گھر والوں، دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کے اجڑے ہوئے گھر میں دوبارہ سکون لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے گھروں کو سلامت رکھے، ان میں اپنی خاص برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، ہنستے اور مسکراتے رہیں، اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔